السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید: فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی جو یہ محفل ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے منسوخ کیا ہے عرس مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے، کیونکہ ہمارے سلسلے وظیفیہ اور نوریہ کی جد ہے، ہمارے سلسلے کے دادا پیر ہے، سلسلے رضویہ والوں کے دادا پیر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے رضویوں کے لیے خوشی کا دن ہے، تو 14 محرم کو آپ کا سے مبارک کا دن ہے، لیکن آج ہم نے فاتحہ منسوخ کی انہیں کی طرف، تاکہ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے ہمارے خانقاہ محبوب علیہ کے تمام مرید اور متقین کو بھی اللہ تعالیٰ مالا مال کرے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یہ شہزادے ہیں، وہ تو ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے بیٹے کا نام حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور ان کے چھوٹے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اعلیٰ حضرت کے یہ خاندان کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سمجھنے سے لیے تھوڑا سا بیک 3500 سال پہلے جانا پڑے گا کہ اس دور میں کس قدر خطرناک فتنے پورے ہندوستان بھر میں تھے، اور یہ خاندان نے کس طرح دین کی خدمت کی ہے۔ ہم خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک کی اعلیٰ حضرت عطا فرمایا، اور یہ کوئی جو بات میں کہہ رہا ہوں، ہم خوش نصیب ہے کہ یہ مرید ہونے کی ناطے نہیں کہہ رہا ہوں، الحمدللہ میں مرید بھی اسی سلسلے سے ہوں، آپ سب بھی اسی سلسلے سے مرید ہے، تو یقیناً مرید اپنے پیر پر نام کرتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ شخصیت ہے، اگر حقیقت کی اہمیت بیان کر جو بندہ یہ پسند کرتا ہو، حق کو پسند کرتا ہو، سچائی کو پسند کرتا ہو اور عشق
عشق رسول کو پسند کرتا ہو، چاہے وہ کسی بھی سلسلے کا ہو، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابیں اور ان کی تعلیمات کو پڑھتا ہے تو حق پسند کرنے والا، اس کی مزاج میں حق ہو تو وہ بھی کہتا ہے کہ واقعی مسلک اعلیٰ حضرت حق ہے۔ اس سے مرید ہونے کا غیر بھی جب پڑھے تو انہوں نے بھی کہا کہ جس کو حق پسند تھا، جس کے دل میں دماغ میں منافقت ہو، چہرے پہ کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، زبان پر کچھ ہو اور دل میں کچھ ہو، تو ایسے لوگ تو ہر دور میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ تو ہر دور میں بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایسے کئی واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ لیکن جو واقعی اللہ رسول کو سچی محبت کرتا ہو اور حق پسند کرتا ہو، حق بات کو سمجھنا چاہتا ہے، تو وہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو چاہے وہ کسی سلسلے کا وہ پڑھتا ہے تو کہتا ہے مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کو، یہ مسلک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کوئی نیا جو ہے دین کرا ہے، معاذ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت اسلام ہی کا نام ہے۔ جیسا آپ دیکھیے، ہم ساری دنیا کے مسلمان جن کی تقلید کرتے ہیں وہ 4 امام ہیں، جن کو امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ 4 امام کی تقلید 1200 سال سے بلکہ 1300 سال سے پوری دنیا کے مسلمان 4 امام میں سے کسی ایک امام کی تقلید ضرور کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یہ آج کا کوئی نیا طریقہ نہیں۔ اور جو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے تو اس کو حنفی کہتے ہیں، اور امام شافعی کی تقلید کرنے والے کو شافعی کہتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنے والے کو حنبلی کہتے ہیں، اور امام مالک کی تقلید کرنے والے کو مالکی کہتے ہیں۔ اور یہ 1300 سال سے سارے مسلمان 4 امام سے کسی ایک امام کی فتوے کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، تقلید کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ 4 امام کے ماننے والوں کو حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی کہا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں ان 4 نے جو نئی چیز نکال کر آپ کے سامنے رکھی ہے، معاذ اللہ ایسا نہیں۔ یہ 4 امام کا جو مذہب ہے وہی اسلام کا نام ہے۔ اور عقیدے جیسا یہ فقہ کے امام ہیں، فقہ کے امام، حرام اور حلال کے جو مسائل ہیں، ان 4 نے جو قرآن حدیث سے لے کر ہمیں جو سمجھایا ہے، تو آج تک لوگ کہتے ہیں کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ان 4 پر اہل بیت کے سب خصوصی کرم فرمایا۔ تو یہ فقہ کے امام ہے۔ تو اور ایک بات بتا دو، فقہ کے امام یہ 4 ہیں، 4 میں سے کسی ایک کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ دنیا میں مسلمان۔ لیکن اسی طرح عقیدے کے بھی 2 امام ہیں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے۔ یہ فقہ کے امام ہے، عقیدے کے 2 امام ہیں، اور علم العقائد، عقیدہ یعنی عقیدہ عربی لفظ میں عقیدے کو اردو میں ایک مضبوط گھیٹی کو کہتے ہیں، مضبوط گھیٹی کو عربی میں عقیدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی آپ جس کو یوں سمجھیے کہ دن ہے تو کوئی بھی کہے کہ رات کو مانے، دن کو دن کہنا، رات کو رات کہنا، اسی طرح عقیدہ یہ ہے کہ جس کا یہ کہہ دیا جائے کہ حضور ہے، فرشتے ہے، تقدیر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ عقیدہ ہے، تو اس کو ماننے کا نام ہی ایمان ہے۔ اس کی علماء کہتے ہیں عمل میں اگر کمی بیشی ہے تو پھر بھی چل سکتا ہے، اللہ چاہے تو سزا دے یا معاف کر دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ عمل میں نماز میں کوتاہی ہے، سستی ٹائپ ہے، روزے میں عبادت میں کرنا نہیں چاہیے، لیکن میں بات بتا رہا ہوں اگر اس میں کوتاہی گڑبڑی کی آپ نے نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، تو یہ معاملات ایسے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ ضرور کرے، چاہے تو معاف کر دے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن عقیدے میں اگر آپ کی گڑبڑی آ گئی تو آپ کی ساری عبادتیں فضول ہیں۔ یعنی عقیدہ مضبوط ہو، عمل میں کمی ہو تو پھر بھی بخشش کے چانس ہیں، معافی کے چانس 100% ہے،
لیکن عقیدہ ڈگمگ ہو اور عمل مکمل ہو تو کوئی معافی کے چانس نہیں ہے. جس کا عقیدہ گندا ہو گیا ہو اور وہ نماز کتنے بھی پڑھ لے ذہن میں رکھ لیا. تو اسی لیے عقیدے کے دو امام ہیں. ان دونوں اماموں کو آپ سکتے 100 سال سے یہ فالو کرتے کے آ رہے ہیں بڑے بڑے امام بزرگان دین اور ساری دنیا کے مسلمان. وہ دو امام کون ہیں؟ ایک پہلے امام کا نام امام سیدنا منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ جن کا مزار شریف سمرقند میں موجود ہے، نیشابور سمرقند میں. امام ابو منصور ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ. اور دوسرے امام ابو الحسن اشعری، امام ابو الحسن اشعری رضی اللہ تعالیٰ. یہ دو امام ہیں. تو یہ دو عقیدے کے امام. تو میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے یہ چار امام جو فقہ کے ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی، ان کی پیروی اور تقلید کرنے والے کو یا تو حنفی ہوگا یا تو شافعی ہوگا یا مالکی ہوگا یا حنبلی ہوگا. تو یہ چاروں نام جو ہے آپ کو الگ الگ دکھ رہے ہیں لیکن یہ چاروں اصل میں اسلام ہی کے نام ہیں. اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حنفی ایک الگ مذہب ہے، مالکی الگ مذہب ہے. نہیں، انہوں نے قرآن حدیث کے مسئلے کو اسلام کو نکھار کر صحیح طریقے سے آنے والے قوم کو سمجھایا ہے. اسی طرح مسلک اعلیٰ حضرت میں کوئی نئی چیز نہیں ہے. جو مسلک اعلیٰ حضرت وہی ہے جو پچھلے ائمہ کے مسلک مذہب کو اور اسلام کو صحیح طور پر سمجھانے کا نام اور سمجھانے اور سمجھنے کا نام مسلک اعلیٰ حضرت ہے. تو لہٰذا مسلک اعلیٰ حضرت کا دامن ملنا، اعلیٰ حضرت کے مسلک پر رہنا، مشن پر رہنا، یہ ہمارے لیے یقیناً بہت خوش نصیبی ہے. اب آئے میں آپ کو بتانا نہیں چاہتا تھا اعلیٰ حضرت کے خاندان کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کا خاندان جن داداؤں کا نام سے چلتا ہے مولانا سعید اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ اوپر بھی دادا ہے نیچے تک اعلیٰ حضرت تک جو ہے. لیکن آپ یہ خاندان جو ہے نا فوج میں سپاہ گری میں بہت رہا ہے. اعلیٰ حضرت کا خاندان دادا پر دادا کی بات کر رہا ہوں. لاہور میں آج بھی دیکھے آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خاندان کا ایک محل موجود ہے آج بھی جو وہاں کی گورنمنٹ میں. لیکن جیسے اعلیٰ حضرت کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہاں سے علم کا سمندر اور صوفیت اور تصوف جو ہے نا یہاں سے بالکل یہ خاندان میں آتے ہیں. مولانا رضا علی خان یہ اعلیٰ حضرت کے دادا ہے. لیکن میں پھر سے کہہ رہا ہوں اس خاندان کو سمجھنا ہے تو تھوڑا بیک آپ کو سمجھنا ہوگا، اس آس پاس کے ماحول کو آپ کو سمجھ میں آئے گا، سمجھنا ہوگا. جب یہ آس پاس کے ماحول کو بیک کو پیچھے کی چیز کو آپ سمجھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا یہ خاندان نے کس طرح دین کا وہ کام کیا ہے، وہ مشن کو آگے لیا ہے جس مشن کو اکبر کے دور میں مجدد الفسانی نے اٹھایا تھا، جس مشن کو جو ہے کربلا میں یزید کے سامنے امام حسین نے اٹھایا تھا. یہ مشن کیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیدا ہونے سے پہلے جو ہے جو خاندان ہندوستان میں انڈیا میں دیکھیں پاکستان یہ بنگلہ بنا نہیں تھا، اکڑ ہندوستان. جب بھی میں اس دور کی بات کروں گا تو سمجھ جائے کہ اکڑ ہندوستان کی بات چل رہی ہے. ابھی پاکستان موجود بھی نہیں آیا تھا، بنگلہ دیش سری لنکا یہ کچھ نہیں بنا تھا. تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ کے دور سے پہلے جو ہے جو خاندان تھا وہ ہندوستان میں حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی اور ان کا خاندان بڑی محنت اور مشقت کر ہندوستان بھر میں انڈیا بھر میں اسلام کے کام کو مذہب کے کام کو آگے پہنچایا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ شاہ عبد الرحیم کے بیٹے. شاہ عبد الرحیم کے دور میں ہی بڑے بڑے جو ہے
کام یہ خاندان کر رہا تھا. توجہ کریں، میں بیک لے کے جا رہا ہوں اور اس کو تھوڑا آسان اردو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اردو پڑھایا جا رہا ہے ادھر میری طرف نظر رکھیں. تو شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھیے کہ اپنے دور میں آپ کے مرید اور منتقد انڈیا یعنی ہندوستان بھر میں بہت زیادہ ہو چکے تھے. اب پیر زیادہ ہے، ان کے مریدین بہت ہیں، تو ان کے بیٹے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، پیر کا بیٹا تو پیر زیادہ ہوتا ہے، تو ان کی پہچان ہو گئی تھی. اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ نے جو کام کیا بے شمار آپ کے بھی کامات ہیں. ایک خانقاہ سے بہت کام ہو رہا تھا دین کا. پھر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 بیٹے. یہ اس وقت کی بات کرو جو اعلیٰ حضرت کے دادا کے والد نبی عالم یا تو پیدا ہو چکے تھے تو پیدا نہیں ہونے والا اختلاف ہے، لیکن یہ بھی یوں سمجھے کہ ابھی اعلیٰ حضرت پیدا نہیں ہوئے تھے تب کی بات ہے. تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 بیٹے تھے. ایک کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور ایک کا نام شاہ عبدالغنی. تو عبدالغنی جو تھے ان کا بیٹا اسماعیل دہلوی جس نے انڈیا میں وہابیت کو جنم دیا. لیکن پیر زادہ کا خاندان تھا یہ پورا. اس کو ذرا غور کریں آپ، خاندان پیر زادہ تھا. انڈیا میں سب سے زیادہ بڑی خانقاہ ان کی تھی، مرید ان کے تھے، معتقد ان کے تھے. انہیں کے خاندان سے یہ پیدا ہونے والا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا بیٹا اسماعیل دہلوی. اب جب یہ دور چل رہا تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے ہیں اور اسماعیل دہلوی کے چاچا، انہوں نے دیکھا کہ فتنہ شیعوں کا بہت خطرناک انڈیا میں اٹھ گیا تھا. تو آپ نے ایک کتاب لکھ کر سارے شیعوں کا منہ بند کر دیا. اس کتاب کا نام تحفہ اثنا شریف. اسی کتاب کی بنیاد پر ان کو اس دور کا مجدد کہا گیا ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو. تو لہٰذا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایک ایسی شخصیت ہے جو میں بتاؤں گا وقتان پر، جن پہ جو سند ملتی ہے محدث کو، حدیث کی جو سند ملتی ہے، ان سندوں میں چاہو کسی بھی جماعت کا ہو محدث ہو، جب کسی عالم کو یا محدث کو سند ملتی ہے، چاہے وہ دیوبندی جماعت کا ہو یا حدیث جماعت کا ہو، اس سند میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا نام ضرور آتا ہے، جو سب کے استاد ہوتے ہیں. تو لہٰذا خیر یہ تو آپ دھیر کر سنے کی کتاب دیکھیں شیعوں کے رد میں، لیکن انہیں کا بھتیجا مولوی اسماعیل دہلوی نے کیا کیا، وہ جو ہے حج کے دوران اس کی ملاقات ہو گئی عبدالوہاب نجدی سے. اور جب ملاقات ہو گئی تو اس کے نظریات، اس کے عقیدے اس کو بہت پسند آئے. اس کی لکھی ہوئی کتاب، عبدالوہاب نجدی کی لکھی ہوئی کتاب التوحید کو لیا اور لے کر ہندوستان میں اور آ کر اپنی طرف سے اس کتاب سے لے کر لکھنا شروع کیا. اور اس کتاب کا نام اسماعیل دہلوی نے جو ہے تقویۃ الایمان رکھا. اب دیکھیے اعلیٰ حضرت کے دور سے پہلے اس کی فتنہ کیسا آ، ابھی اعلیٰ حضرت پیدا نہیں، اس دور سے پہلے یہ فتنہ کیسا آ. اور اسماعیل دہلوی نے جب کتاب لکھی تقویۃ الایمان، جس میں بہت سے چیزوں کو اس نے شرک بتایا، جیسا کہ فاتحہ دلانے کو، عرس منانے کو. اور اس نے یہ بھی اس کتاب میں لکھ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود معاذ اللہ فرمایا کہ میں مر کر بیٹھی میں ملنے والا ہوں. اس طرح کی بات اس نے لکھی کیونکہ پیر زادے کی اولاد تھی. اب لوگ پیر کے زیادہ وابستہ تھے خانقاہ سے. اب لوگوں نے جبکہ اس نے ایسے موقع پر ایک کتاب لکھی جب ہندوستان میں دیش آزاد کرنے کی تحریک بڑی تیزی سے چل رہی ہے. یعنی مسلمان پورے انڈیا کے لوگ جو ہے انگریزوں کو بھگانے کے لیے پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے. اور انگریز جو ہے بڑے بڑے خانقاہ کے مولویوں کو قید کر قتل کرا.
اسی لیے ایک خانقاہ جو ہے کہ پیر جن کا نام حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، سہارنپور جو ابھی یو پی میں آتا ہے، سہارنپور اور گنگوہا دیوبند، ایک جو علاقہ ہے جہاں یعنی یو پی کے سارا علاقہ، جو سب آپ کے موجودہ یو پی کی بات کر رہا ہوں، اس کا سارا علاقہ کے جو لوگ تھے وہ مرید تھے حاجی امداد اللہ محاجر مکی کے. یہ خانقاہ بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا. تو انگریزوں نے کیا کیا کہ بڑے بڑے جو ادھر اتنے بڑے پیر حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو پکڑنے کے لیے جال بچائی. ادھر یہ تحریک آزادی کی لڑائی کے لیے آواز اٹھا رہے تھے، تو انگریز جو آواز اٹھا رہا ان کو پکڑنا چاہتا تھا. اور ادھر بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو خاندان تھا، مولانا ربا علی خان حضرت کے دادا ہے، اس کی تحریک آزاد ہندوستان کو آزاد کرنے کی تحریک میں اپنا بہت ہی مضبوط طریقے سے مجاہدانہ اور بڑے پیارے طریقے سے اس پر مدد کر رہے تھے. تحریک ہندوستان میں آپ خاندان نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور ایک سے ایک مجاہد کو بنا دیا، اور یہاں تک کہ مجاہدوں کے گھوڑوں کو تک رزق کھانے کا معاملہ بھی یہ اعلیٰ حضرت کے دادا نے کیا. تو بڑے بڑے پیر کو ہندوستان چھوڑ کر جانا پڑا، جس میں حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. اس لیے آپ کو محاجر مکی کہتے ہیں کہ آپ ہندوستان چھوڑ کر مکہ چلے گئے اور وہاں ساری زندگی گزار دی. آج جنت المعلا مکہ کے قبرستان میں آپ کی قبر مبارک ہے. تو لہٰذا اس لیے وہ حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں. تو بڑے بڑے پیر جو ہے جن کو تحریک آزادی میں حصہ لینے پر انگریزوں نے مجبور کر دیا، تو یہ وہاں سے دیش چھوڑ کر مکہ چلے گئے، لیکن واحد اعلیٰ حضرت کا خاندان کا جو ٹکا رہا. اور ماشاء اللہ میرا کہنے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ محاجر مکی رحمۃ اللہ نے ڈر کر بھاگ گئے. مولانا کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ڈر کر بھاگ گئے. بڑے بڑے اہل سنت کے کافی علماء ہیں، کافی بزرگ ہیں، ڈر کر نہیں بھاگے. یہ ایمان کے خاطر، کیونکہ جان بچانا بھی فرض ہے اسلام میں، انہوں نے اس لیے ہجرت کی تھی. لیکن اعلیٰ حضرت کے خاندان کو دیکھیں، ایسے ماحول میں بھی تحریک آزادی میں بالکل مضبوطی کے ساتھ اپنے قدم کو جما کر کھڑا تھا. اب دیکھیں، ایک تو تحریک آزادی چل رہی تھی اور ادھر مولوی اسماعیل دہلوی نے مسلمان جب ہندوستان کے ساتھ جو فرقے تھے، تو ایک شیعہ فرقہ تھا، ایک سنی تھا، اور سارے مسلمان سنی تھے الحمدللہ. تو وہ مضبوطی کے ساتھ تحریک آزادی میں جم کر کھڑے ہوئے تھے. ایسے وقت میں اسماعیل دہلوی نے کتاب لکھی، اور جب اس کی بیوقوفی دیکھے اس کتاب میں خود ان کے خاندان جو کام کرتے رہے آ رہے تھے، اور ان کے خاندان میں ہوا کرتے، فاتحان کے خاندان کے لوگ بھائی پیر ذاتے کا خاندان تھا نا. ان کے چاچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے جو ہے والد کے والد، ان کے دادا اسماعیل دہلوی کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. اور میں نے ابھی بتایا کہ یہ خاندان کیا تھا، کس طرح سارے ہندوستان میں کے مرید تھے، عرس ہوتا تھا، میلاد ہوتا تھا، گیارہویں ہوتی تھی، فاتحہ ہوتی تھی، اور یہ سارے چیزوں کو انہی کے خاطر کے بیٹے نے شریف کا کام لکھ دیا اس کتاب میں. تو لہٰذا ادھر تحریک آزادی کا کام چل رہا تھا اور ادھر انہوں نے اس نے گڑبڑی کر دی اور مسلمانوں کی کمر ٹوٹ کر رہی مسلمان کہ ایک فرقہ پیدا ہو گیا. بات ہوتے ہیں ہر دور میں ہندی تقلید کرنے والے، بس ہمارے پیر نے، پیر کے خام بیٹے نے بول دیا بس ہم عمل کریں. اب کچھ بھی نہیں دیکھتے وہ لوگ. تو لہٰذا کچھ دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے کچھ لوگ. میں خود اس بات کا اعتراف کہ اس کتاب میں کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو شرک خفی تھی، یعنی شرک خفی اور شرک جلی، یہ دو لفظ سمجھے. شرک خفی ریاکاری کو کہتے ہیں، شرک جلی جو ہے وہ کسی کو خود کو خدا ماننے کو کہتے ہیں. خود اس کتاب میں جو ہے اس نے شرک خفی کو شرک جلی لکھ دیا. اس کی اس حرکت پر حکایت اولیاء میں مولانا اشرف علی تھانوی جو بند کا بڑے مولوی گزرے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے حکایت اولیاء. اس کے مقدمے میں آپ لکھتے ہیں اشرف علی تھانوی کہ دیکھو
جب ہم نے تقویت ایمان کو پڑھا تو ہم نے اسماعیل دہلوی صاحب کو جا کر کہا کہ آپ نے اس کتاب میں بہت سختی سے کچھ باتیں لکھ دی ہیں، یعنی جو آپ کے بابا دادا پردادا جو کام کرتے آ رہے ہیں اسی کام کو اپنے شرک بتا دیا، فاتحہ کو میلاد کو آپ کے دادا پردادا ہی کام کرتے جا رہے ہیں، اسی کام کو آپ شرک بتا دیا۔ تو اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حکایت الاولیاء میں مقرر میں کہتے ہیں کہ ہم نے جب یہ بات اسماعیل دہلوی سے کی تو اسماعیل دہلوی نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، میں نے جان بوجھ کر شرک جلی کو، شرک خفی کو شرک جلی لکھا، اللہ جان بوجھ کر لکھا، اس کام کو میں نے جان بوجھ کر لکھا ہے۔ اور دیکھو میں بھی حج کے لیے جا رہا ہوں، واپس آئیں گے کچھ دن لڑیں گے آپس میں، اسماعیل دہلوی کہہ رہے ہیں کچھ لوگ آپس میں لڑ کر پھر برابر ہو جائیں گے، لیکن اس کتاب میں جو لکھا ہو، کیونکہ اس کو پیچھے سے انگریز کو سپورٹ دینا تھا، مسلمانوں کی جان کو توڑنا تھا، اور اس کو توڑنے کا ایک ہی ذریعہ تھا، وہ ہے مسلمانوں کے دل سے محبت رسول کو نکالا گیا۔ اس کے پیچھے یہ پورا مقصد تھا اسماعیل دہلوی کا۔ تو اس نے خود بھی اس بات کا اعتراف کیا، ہاں میں نے جان بوجھ کر اس بات میں کتابیں لکھی ہے۔ تو میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے، سارے واقعات کی تاریخ بنانے کا مطلب، سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ فتنے پیدا ہو چکے تھے اور وہابیت کا بیج آ چکا تھا، اور جو ہے قرآن کو، فاتحہ کو، 11ویں کو شرک بولنے والے لوگ آ گئے تھے، تب اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے۔ بات کو سر سمجھا، بعض لوگ کہتے ہیں بریلی میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سنی ہے یا بابی ہے یہ اللہ ہے جو فلا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہلا جو جملہ میرا تھا نا، اگر اعلیٰ حضرت کو حقیقت کے ایڈکس، اگر کوئی آپ سچ، جب یہ بھائی ایک بندہ ہے جو سچائی کو پسند کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، دو طرف کی بات سنتا ہے، ایک طرف کی بات سن کر فتویٰ نہیں دیتا۔ جو سچائی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے وہ دشمن، جب کوئی دیر میں لڑے تو اگر سچ پیدا، مثال کے طور پر سگے بھائی سے کوئی لڑ لیا، کوئی سامنے والا، تو جو حق پسند ہو وہ کہتا ہے بھائی کی بھی سن رہا، جو لڑ رہا اس کی بھی سن رہا، اور دیکھتا ہے کہ بھائی غلطی پہ تو بھائی کو ڈانٹا تو وہ حق کو پسند کرتا ہے، حق کو پسند کرتا ہے۔ اور چال کوشش کے اندر ہے، منافقت اس کے اندر ہے، تو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرتے ہوئے کہتا سامنے والے کو تو ہی غلط، جبکہ بھائی غلط ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کو سمجھنا ہے تو حق کے عینت پر اگر پڑھو گے تو آپ یقین جانیے وہ بھی کہیں پر پکار اٹھے گا مسلک اعلیٰ حضرت سے بات۔ یہ جملہ خود دیوبند کے کئی مولویوں نے کہا ہے، جب پتہ چلا کہ خود دیوبند کے دو دیوبندی طلباء آج حضرت کے دور میں منظر اسلام میں پڑھنے کے لیے آئے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا بھائی تم خود دیوبندی ہو اور دیوبند کے مدرسے کے پڑھنے والے ہو، اور تمہارے اس مدرسے میں جو پڑھتے ہو، ہمارے اعلیٰ حضرت نے یہاں فتویٰ دیا کہ دیوبندی علماء جو بدعقیدہ وہ کافر ہے، پھر تو ہمارے یہاں کیوں آ گئے؟ تو بولے ہم بیٹھے تھے آپس میں، تو ہمارے جو اساتذہ تھے، استاد تھے، آپس میں بیٹھ کر کہتے تھے کہ آپ بریلی کا احمد رضا چاہے ہمیں کافر ہی کیوں نہ بولتا ہو، لیکن جب کسی بات پر بھی لکھنے کے لیے قلم اٹھاتا ہو تو ہمیں دیکھ کر حیران ہو، یہ قلم کا بادشاہ ہے، ہم نے تو اپنے سچ جو ہے نا سر چڑھ کر بولتا ہے، تو غیر بھی اس کو ماننے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، سچ اس کو کہتے ہیں سچ سر چڑھ کر بولنا۔ تو یہ مانتے تھے وہ لوگ بھی کہ یہ قلم کا بادشاہ جس مسئلے پر لکھتا ہے تو اس کا کوئی ثانی نہیں ہوتا، یاد دشمن اس بات کو مانتے تھے اپنے دور میں۔ یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار کہ اعلیٰ حضرت کو آپ پڑھیے، اس سلسلے میں آپ مرید ہوئے ہیں تو آپ پڑھیے، سمجھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ رہنے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت نے جو خدمت کی تھی، آپ کا وہی کام تازہ کر رہا ہے ایمان کو، لکھا تھا 100 سال پہلے، لیکن آج اس دور میں بھی دیکھیے، اس دور میں فتنے چل رہے ہیں، اہل بیت کا نام لے کر کوئی صحابہ کو گالی دے رہا ہے، اور صحابہ کا نام لے کر کوئی اہل بیت کو گالی دے رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے فتح رضویہ میں آج اس مسئلوں کا حل مل رہا ہے، اس کا آپ تھوڑا سمجھیے، 100 سال پہلے لکھا تھا، لیکن آج بھی مسئلوں کا حل انہی کی کتابوں سے اور انہی کے خاندان، انہی کے بیٹے نواسے دے رہے ہیں۔ کبھی داد الشریعہ کی شکل میں جواب آ رہا ہے تو کبھی فتوائے مفتی اعظم ہند کی شکل میں جواب آ رہا ہے۔ خاندان کس طرح بہترین خاندان ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا، کس طرح فتنے اسماعیل دہلوی نے پیدا کر دیا تھا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے دادا محترم جہاں
تو مریدوں نے کہا حضور اس نے جان بوجھ کر آپ کو دے کر آپ کے جسم پر رنگ پھینکا ہے، آپ دعا کر دیں کہ اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دادا محترم مولانا رضا علی خان نے کہا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اور آپ نے دعا کی یا اللہ جس نے میرے جسم پر میرے لباس پر رنگ پھینکا مجھے رنگ دیا ہے، اے اللہ اس کے دل کو بھی تو رنگ دے، اس کے دل کو بھی تو رنگ دے، صاف و ستھرا کر دے۔ یا یہ دعا کر کر اب یہ ہاتھ چہرے پہ پھیرا ہی نہیں تھا، وہ عورت دوڑتے نیچے آ کر آپ کے قدموں پر گری اور معافی مانگی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اس کو کہتے ہیں اپنے ہی رنگ میں رنگنا ہے۔ تو یہ حضرت کے دادا ہے، پھر ان کے بیٹے مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اعلیٰ حضرت کے والد اعلیٰ حضرت کے والد جنہوں نے علم نشرح لک صدرک اس سورہ علم نشرح کی جو تفسیر کی ہے اور اپنے دور میں جو فتوے دیے ہیں، میں اعلیٰ حضرت کے فتوے کے بارے میں کیا بات کہوں، خود مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے بڑے شاگرد مفتی اعظم ہند کے شاگرد مفتی شریف الحق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی شریف الحق صاحب آپ فرماتے ہیں کہ میں نے مفتی اعظم ہند کے ساتھ رہ کر 24,000 فتوے دیے ہیں، اس میں سے 10,000 فتووں پر تو مفتی اعظم ہند کے خود دستخط ہے، جن کی شاگردوں کا یہ مقام ہے۔ مفتی شریف الحق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مفتی اعظم ہند گھر پر ہوتے لوگوں کا اتنا مجمع ہوتا ٹائم نہیں ملتا، ایک دن کبھی مفتی اعظم گھر پر نہیں ہوتے، کسی معاملے میں سفر کے لیے ہوتے تو میں خوش ہو جاتا، چلو آج مجھے موقع ملا ہے، جب لوگ آئیں گے تو فتویٰ میں دوں گا، میں سب لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ لیکن مفتی شریف الحق فرماتے ہیں جب بھی میں مفتی اعظم کے غیر موجودگی میں ان کے گھر کے پاس بیٹھتا، سارا دن بیٹھتا لیکن کوئی بھی گھر میں آتا نہیں تھا، اور جیسے ہی مفتی اعظم آنے کے سفر سے جب کام ختم کر تو پھر سے لوگوں کا مجمع لگ جاتا تھا۔ مفتی شریف الحق فرماتے ہیں یہ اصل میں یہ روحانیت ہے جو مفتی اعظم ہند کی، جو لوگوں کو کھینچ کر لے کر آتی ہے۔ خاص اعلان نہیں ہوتا تھا کہ حضرت گھر پر نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ نہیں آتے، جس سے حضرت گھر پر نہیں ہوتے تو لوگ آتے ہی نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ ہے یا نہیں، لوگ نہیں آتا، حضرت گھر پر آئے پھر لوگ آنا شروع ہو جاتے تھے۔ تو خیر مفتی اعظم ہند کے فتوے دیکھے، اعلیٰ حضرت کے فتوے دیکھے، حضور تاج الشریعہ کے فتوے دیکھے، آج کے اس دور میں ارے مفتی اعظم ہند اور تاج الشریعہ تو بہت ان سے بڑے اعلیٰ حضرت کا فتوے دیکھے، آج بھی جو ہے اس فتنوں کو ختم کر رہا ہے آج کے اس دور لیٹسٹ دور میں بھی۔ اس لیے میں اکثر علماء سے میں نے سنا ہے اور وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے دین پر اتنا لکھا کہ صدیوں تک ان کا لکھا کافی ہے۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ 100 سال پہلے جو لکھا تھا آج جو فتنہ ہوتا ہے اس کا جواب مل رہا ہے، یعنی آج کے فتنوں میں 100 سال کا لکھے ہیں۔ اگر آج نئے طریقے لکھ رہے ہیں، فتنے لکھ رہے ہیں نا، نئے جمع نئی باتیں کر رہے ہیں، لیکن ساری نئی باتوں کا جواب فتوے رضویہ سے مل رہا ہے، ساری فطروں کا جواب آج کے۔ تو میں نے کہا یار یقیناً ولیوں کی نگاہ میں ہر چیز نظر میں دے دیتا ہے، ان کی نگاہ میں ہر چیز رہتی ہے۔ فتنے اٹھیں گے نئے ہر دور کا نیا فتنہ، نئے سوالات کو جواب بھی تو نیا دینا پڑتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کے فتوے نظریہ دیکھ لے، ایسا دکھ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھا تھا اس فتنے جب تو فتنہ وہ خطرناک تھا، لیکن ایسا دکھ رہا ہے کہ آج کے اس فتنوں کا جواب اعلیٰ حضرت کو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس کا جواب اعلیٰ حضرت نے پہلے لکھ چکا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آنے میں بہت آسان کر کے تاریخ کو بس بندہ کر کے آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ خاندان کیسا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے دور میں جو ہے نا سیدوں کے سید کو تعظیم بات نہیں کی جا رہی تھی، لیکن بات کرنا الگ ہے کہ سید سے تعظیم کرو، بات کے ساتھ عمل کرنا بھی ہونا چاہیے، تربیت مزاج میں۔ اور اعلیٰ حضرت کا گھرانہ دیکھیے آپ، تو صرف بات نہیں کرتا تھا، اپنی مزاج میں اپنے عمل سے بھی اس بات کو ظاہر کر کر بھی بتاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے جو 5 دیکھیے آپ جو ہے بیٹے اعلیٰ حضرت کے، جب سیدوں کے نام پہ صرف اعلیٰ حضرت نے رکھے تھے، بڑی بیٹی کا نام مصطفی، اور اس سے بعد والی بیٹی کا نام کنیز حسن، اس کے بعد کی بیٹی کا کنیز حسنین،
رضوی ہوتا ہے وہ سادات کا احسان کرنے والا ہے. خود اعلیٰ حضرت کی جو دعوت ہے نا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ، ان کی ساری زندگی کا عادت ہے، ساری زندگی. یعنی دیکھیے پریکٹیکل طور پر عمل کر کے بھی جس گھرانے نے بتایا وہ اعلیٰ حضرت کا گھرانہ ہے. اس دور میں فطر کو ختم کیا، کتابیں لکھی، تحریر کے بھی ذریعے، تقریر کے ذریعے بھی، اور عملی طور پر بھی اس کو رد کر کے بتایا. دیکھیے آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا مولانا رضا علی خان کی ایک عادت تھی، ساری زندگی اس پر آپ نے عمل کیا. ہو کیا؟ نماز فجر پڑھتے اور فجر پڑھنے کے بعد محلے میں جو سیدوں کے گھر ہوتے ان گھروں کا خاص طور پر ٹھٹا مار کر ان کی خیریت کرا. ساری زندگی مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عادت رہی ہے سادات کے گھروں میں گھر پر جا کے فجر پڑھنے کے بعد اور ان کی خیریت دیتے. اگر کچھ خدمت ہے تو خدمت کر آتے. اسی طرح کا معمول اعلیٰ حضرت کے والد کا بھی رہا. مولانا ناقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اپنے محلے کے سادات کے گھروں کی خیریت دیتے رہتے اور فجر کے بعد ان کے گھروں پر جاتے اور ان کی خدمت کو جھڑتے تو کرنے والا. یہی معاملہ اعلیٰ حضرت کا بھی رہا. تو مزاج میں دیکھا اولاد کی داداؤں سے چلتے جا رہا کس طرح سادات کا. اس لیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی کتاب فخر الزیور میں کہا کہ سنی وہ ہے جو عزت صحابہ بھی کرے اور محبت اہل بیت بھی رکھے. عزت صحابہ اور محبت اہل بیت، اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. عزت صحابہ، محبت اہل بیت، ان دونوں کا جو مضبوطی سے جب اس پہ دامن پکڑتا ہے وہی سنی ہے، وہی سنی ہے. اور کس طرح صحابہ کے دشمنوں کا بھی آپ نے رد کیا، اہل بیت کے دشمنوں کا بھی آپ نے رد کیا، اور آج اس گھرانے کو کہنا کہ یہ گھرانے کے مریدین اور یہ گھرانے کے سلسلے والے معاذ اللہ سادات کے دشمن ہو گئے ہیں، سادات کے خلاف باتیں نکال رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو حق کی عینک پہن کر اس گھرانے کو پڑے گا اس کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا یہ گھرانہ کیسا ہے. مفتی اعظم ہند جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے، چھوٹے بیٹے، ان کے اوپر جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے بھی یہ پیدائش جو ہے کیسی کہ پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے کہا تھا کہ جاؤ آپ کے گھر بیٹا ہونے والا ہے. اور آپ کو بیٹا ہو چکا تھا جب مفتی اعظم ہند پیدا ہوئے تھے. اس وقت اعلیٰ حضرت اپنے پیر کے خانقاہ میں موجود تھے اور پیر و مرشد نے کہا تھا مبارک کو تمہیں بیٹا ہوا ہے. اور پیر و مرشد پھر اگلے ہی مہینے آ کر بچپن ہی میں مفتی اعظم ہند کو گود میں لیا اور سارے سلسلے کی خلافت دی. کہا تھا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا ہے احمد رضا ان کا نام آلو رحمان رکھا گیا. آلو رحمان آپ کا نام رکھا گیا تھا. یہ واقعات شمار ہے. مفتی اعظم ہند کو چونکہ مفتی اعظم ہند نے کہا تھا جبکہ وہ مزاج، وہ کوالٹی اور وہ کارنامے آپ کی زندگی میں ملتے بھی ہیں جس لیے آپ کو مفتی اعظم ہند کہنے کے آپ حقدار بھی ہیں اور لائق بھی ہیں. بھائی اگر کوئی کالا آدمی اس کو گورا کہتے تو کہتے بس یہ کیا آپ نے نام رکھ دیا ہے. تو کوالٹی بھی ہونا چاہیے. تو لہٰذا ساری کوالٹی آپ کو مفتی اعظم ہند میں ملے گی. اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. دیکھیے آپ گھر میں عصر سے مغرب تک آپ کے گھر پر تاویزات لینے والوں کا بہت زیادہ مجموعہ ہوا کرتا. تو آپ بیٹے کے ظہر کا وقت کا ایک سید زادی اپنے بیٹے کو لے کر آئی اور خادم سے کہا کہ جا کر کہو کہ مجھے تعویذ چاہیے. خادم نے کہا بھی تعویذ کا یہ وقت نہیں ہے. وہ کھانا 24 گھنٹے. اب دیکھیں اعلیٰ حضرت کے بارے میں آتا ہے آپ 24 گھنٹے میں سے 22 گھنٹے کام کیا کرتے ہیں اور دونوں ہاتھ سے لکھا کرتے ہیں. اور میرے مرشد نے ایک بڑی پیاری بات بتائی، دونوں ہاتھ سے لکھنا بھی ایک کرامت ہے. کیوں کہ دونوں ہاتھ سے لکھتے تھے. مثال کے طور پر کسی کو خوشخبری میں مبارکبادی دینا ہے اور کوئی کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو غم کے بارے میں کچھ لکھنا ہے تو لکھتے دونوں ہاتھ سے تھے. دیکھیں دماغ ایک ہے لیکن کسی کو خوشخبری کی بات لکھ رہی ہے، کسی کو غم کے بارے میں کچھ لکھ رہا ہے. ایک ہی وقت میں یعنی دونوں موضوع ذہن میں رہنا. ایک ہاتھ سے خوشخبری کے بارے میں لکھا جا رہا ہے، دوسرے ہاتھ سے جو مشکل ہے جو غم چل رہا ہے کسی کا انتقال اس کو پرسا کر کے لکھا جا رہا ہے. تو آپ میرے مشکل کہتے ہیں یہ بھی اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے. 22 گھنٹے گھرانا کام کرتا تھا. پھر اس کے بعد یہ کام اور بڑا مفتی اعظم ہند نے بھی کر کر بتایا. آپ کے بیٹے اعلیٰ حضرت کے بیٹے مفتی اعظم ہند نے بھی جو یہ کام کو کر کر بتایا. تو وقت نہیں ملتا اور سید زادی دوپہر کے وقت آئی تو خادم نے کہا اثر نہ پائی جائے ابھی وقت نہیں ہے تو ضروری تھا دینا تعویذ. تو سید زادی کہنے لگے اب ایسا دور آ رہا ہے کہ سیدوں کی بھی خطر نہیں ہے. چلو یہ کہہ کر بیٹی جو ہے وہ عورت مائی جو ہے
بچے کو لے کے جاتے مفتی اعظم ہند یہ بات سن لی اور دوڑتے ہوئے باہر آئے اور کہا سیادی کو اندر لے جاتا اور اندر لے جا کر اپنے پردے کے اندر سے اپنی بیوی اور بچوں کو کہا کی خدمت کرو. تعویذ جبھی دے دیا کہاں جب تک دھوپ ختم نہیں ہو جاتی ان کو جانے نہیں دینا. جی اپنی طور پر یہ گھرانہ سادات کا کتنا محبت کر رہا تھا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ بیٹے مفتی اعظم ہند کو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اندرا گاندھی طرف گئی ملنے کے لیے. اپنے اندرا گاندھی کے دور میں آپ نے کہا نہیں بنا یہ فقیر نہ سیاست سے دلچسپی رکھتا ہے. اگر وہ سیاست کے لیے آئی تو مت آپ اگر وہ چاہتی ہے کہ دنیا کے لیے آئی تو ہمارے خاندان نے دنیا کو پہلے ہی چھوڑ دیا. اور اس دور میں انگریز یعنی کانگریس کے دور میں جو ہے وہ فتنہ اٹھا تھا نس بندی کا تو سارے انڈیا کے مفتیوں نے کہا تھا کہ انگریز حکومت کے دباؤ میں آ کر تقریباً کہا تھا کہ نہیں نس بندی کرنا جائز ہے لیکن سوائے مفتی اعظم ہند کے آپ نے کہا یہ نس بندی بلا وجہ کرنا حرام ہے اور حرام ہے. حکومت کا کوئی کرنا نہیں تھا تو لہٰذا مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بے شمار واقعات اور کرامات اور آج میں نے اعلیٰ حضرت کے خاندان کو بھی میں بتا دیا مختصر طور پر کہ حجت کا لکھا آج تک ہمارا ہے اور آج بھی ان کے اولاد میں آج حال ہی جو ہمارے دادا پیر حضور تاج الشریعہ علوم اعلیٰ حضرت جو بھی پہلا پردہ فرمائے ہیں انشاءاللہ ان کے بیٹے مولانا اسجد رضا خان بھی زندہ ہے اللہ کے صاحب ہمارے داروں سلام دادے سلامت رکھے. مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک بات سنا کر انشاءاللہ ہم جو ہے ذکر کے لیے بیٹھ جائیں گے. مفتی اعظم ہند کے ایک مرید تھے جو دلی میں رہتے اور وہ ڈاکٹر تھے. تو دلی میں ایک دیوبندی اکثر ان کے پاس آتا اور ان کو اس دیوبندی کو معلوم تھا کہ مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے عجیب عجیب باتیں کرتا حضور کے علم غیب کے بارے میں. حضور یہ نہیں جانتے تھے حضور وہ نہیں جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتا. تو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے وہ بھائی آپ تو مولوی ہیں میں ڈاکٹر ہوں مجھے اس بارے میں زیادہ علم نہیں ہے تو انشاءاللہ کبھی میرے پیر آنے والے ہیں اس سے نظام الدین اولیاء بیٹھتا ہوں ان کے سامنے تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ان سے مبارک آیا. مفتی اعظم دلی میں آئے اور ڈاکٹر صاحب نے سامنے بات بتائی کہ یہاں کا ایک دیوبندی مولوی جو مجھے روز آ کر وسوسے ڈالتا ہے. دیکھیے فیض رضا کیسا ہوتا ہے. وسوسے ڈالنے والے مرید کبھی میں نے دیکھا کبھی پھٹتے نہیں ہیں. سلسلے رضویہ میں آنے والے مرید کو اگر وسوسے ڈالتا بھی ہے نا اس کو اندر سے غصہ آتا ہے. تو صاحب کتنا بڑا بھی مولوی داڑھی والا امام ہمارا کھڑا ہو اس کو اندر سے غصہ آتا ہے یار کیوں اس فیض ہے رضوی سلسلے کا. اس کو معلوم کچھ نہیں ہوتا ہے لیکن اس کی روحانیت اندر سے کہتے ہیں کچھ تو ہے جو یہ غلط بول رہا ہے. یہ اس کے وسوسے میں آ کر ارے آپ صحیح بول رہے ہیں میں کیوں یہ ادھر فاتحہ گزرا ہوگا اس کی بات میں آتا ایسا نہیں. رضویوں کو تو میں نے ایسا نہیں دیکھا الحمدللہ اس سلسلے کا فیض دے کے آپ بولو. بلکہ میں نے دیکھا ان پڑھ جائے دیکھیے ایک جو ہے اصل نگر میں ایک جلسہ ہوا تھا. ایک جلسے میں جو ہے مفتی صاحب آئے تھے مفتی اعظم ہند کے وہ مرید تھے تو انہوں نے سنا ہے واقعہ کہ مولانا ہمارے گھر کے پاس جو ہے ایک معمولی سا پان کی دکان والا ہے پان کی دکان والا اس نے مجھے حالانکہ خود مفتی ہے مفتی اعظم ہند کے مرید بھی ہے مفتی بھی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک بار مجھے ڈانٹ کر کہا تھا کیا کہا ایک مفتی ہے لیکن وہ ایک پان کی دکان والا ہے اس نے ایک ایسا مسئلہ بتایا جو میں خود نہیں جانتا. ہاں لیکن رضوی بولے کیا مسئلہ تھا. بولے میں نماز جب پڑھتا تھا تو اپنے صدری کی گنڈیاں کھلے رکھا کرتا تو یہ پان کی دکان والا جو یہ خود بھی مفتی اعظم ہند کا ہی مرید تھا. اس نے کہا کہ حضرت آپ نہیں جانتے کہ مفتی اعظم ہند کا یہ فتویٰ ہے کہ نماز کے بعد صدری کے گنڈیاں کھلے نہیں لگا کر نماز پڑھانا چاہیے. تو یہ چاہے ظاہری مسئلے ہو اور یا عقیدے کے مسئلے ہو اس سلسلے رضویہ عالم کو روحانی فیض یا نظر لگا کہ کبھی بھٹکتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھے. ان کو آیا تھا غصہ. تو اب دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حضور اس طرح کی وہ باتیں کرتے رہتا ہے جب آیا وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مفتی اعظم ہند نے سن کر ہم لوگ بات کر رہے تو وہ مولوی بھی آیا جو اکثر ڈاکٹر صاحب کو بھٹکانے کی کوشش کرتا تھا. آ کے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب یہی آپ کے پیر ہے. ہاں الحمدللہ یہ پیر ہے. چلو میں ان سے ہی پوچھ لیتا ہوں کیونکہ وہ مولوی تھا علم کی بنیاد پر آتا تھا. چلو میں انہیں سے بات کر لیتا ہوں. آپ کہنے لگا
کچھ سوالات کا جواب دیجیے. مفتی اعظم نے فرمایا اس طرح کا بول کیا بول رہا ہے. تو اس نے سوالات کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تخت پر بیٹھے تھے, تخت کے نیچے کتے کے بچے تھے. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج کر کہا محبوب تمہارے تخت کے نیچے کتے کے بچے ہیں, نکالا. حضور کو پہلے کیوں نہیں معلوم ہوا تو تخت کے نیچے کتے کے بچے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے حضور کو غیب کی بات معلوم نہیں ہوتی. معاذ اللہ حضور ایک بار گھر میں بیٹھے تھے, دروازے پر ٹھنکا آیا تو لہٰذا حضور نے اندر سے پوچھا باہر کون ہے. تو سرکار کو غیب کی بات معلوم ہوتی تو پہلے سے معلوم ہوتا کہ باہر کون آیا ہے. تو لہٰذا اس طرح کے اعتراضات کرتا رہا. مفتی اعظم سنتے رہے, سن کر خاموش رہے. جب وہ خاموش بیٹھ گیا مفتی اعظم نے فرمایا تیرے اعتراضات ختم ہو گئے, تیرے جو سوالات ہیں ختم ہو گئے. کہا ہاں بس یہ جواب دیجیے. تو مفتی اعظم نے فرمایا ٹھیک ہے جواب تو دوں گا یہ سارے سوالات کا, لیکن پہلے میرے 3 سوال کا تو جواب دے. تو اس نے کہا کہ آپ عجیب لوگ ہیں, سنیے سوال کرتے ہم پھر بھی آپ ہم پر سوال پر ڈالے تھے. تو مفتی اعظم نے فرمایا دیکھ تو نے سارے سوالات کے میں خاموش سنتا رہا, اور یہ جو میں سوال تجھ سے کرنے جا رہا ہوں نا یہ تجھ سے سوال بھی ہے اور سوال میں تیرا جواب بھی ہے. تیرے سے سوال بھی ہے, وہ وہاں سے کہا تیرے سے سوال بھی ہے اور سوال میں تیرا جواب بھی ہے. وہ ہے بھائی سوال بھی اور جواب بھی, بتا دیں کیا سوال ہے. مفتی اعظم نے کہا 3 سوال. پہلا سوال یہ ہے ایسا آدمی جو کسی علاقے میں رہتا تھا اور وہاں کے لوگوں سے قرضہ لیا اور قرضہ لے کر وہ علاقہ چھوڑ کر دلی میں آ کر رہنے لگا, اور اس کا نیت نہیں ہے کہ قرضہ واپس کرے. بتا ایک مولوی ایک شدید عمل کرنے والا وہ کیا فتویٰ دینا چاہیے ایسے آدمی پر. دھوکے بازی کا لوگوں کے پیسے لے لیا, دینے کا ارادہ بھی نہیں, آ گیا دوسرے شہر میں رہنے کے لیے اور وہاں کے لوگ پریشان ہیں کہ کہاں گیا پورے پیسے کہاں گیا قرضہ لے کر. تو ایسے آدمی کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے, پہلا سوال. دوسرا سوال ایک نوجوان اس کی ماں روتی ہے تڑپتی ہے بلکتی ہے لیکن اس کی ماں کی خدمت وہ نہیں کرتا, اس کی خدمت کرتا ہے نہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے تو بڑی بڑی باتیں کرتے پھرتا ہے. ایسے آدمی کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. تیسرا سوال کہ ایک آدمی اس کا بیٹا ہے لگڑا ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے کہیں کہیں لیکن یہ اس کو دیکھ کر کچھ بھی طرح سے نہیں کھاتا ہے, ہٹا کٹا ہے, باپ ہٹا کٹا ہے, نہ بیٹے کا خیال رکھتا ہے. تو ایسے آدمی کے بارے میں بتا تیرا شریعت کا حکم کیا ہے. 3 سوالات کے مجھے جواب دے دے. تو لوگوں نے دیکھا وہ دیوبندی سے آنے والا مولوی وہ مفتی اعظم ہند کے قدموں پہ گرا اور گر کر کہا حضرت مجھے معاف کر دیجیے. لوگوں نے کہا کس طرح کی معافی مانگ رہا ہے. کہا وہ اس شخص نے سنو جو لوگوں کے پیسے کھا کر آیا ہے وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں. جو ماں کو تکلیف دے رہا ہے وہ کوئی اور نہیں میں ہی ہوں. جس کا بیٹا تڑپ رہا ہے بلک رہا ہے بھیک مانگ رہا ہے وہ کوئی اور نہیں میرا ہی بیٹا ہے. تو آج مجھے یقین ہو گیا جب بریلی کے مصطفیٰ کو اتنا علم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کے علم کا عالم کیا ہوگا. یہ ہے ہمارے مفتی اعظم. بولو محبت سے سبحان اللہ. کس طرح ہمارے کو یہ سلسلہ ملا ہے. روحانیت لوگ کہتے ہیں تمہارے سلسلے میں صرف فتوے ہیں, فتوی کتنے تمہارے مولویہ. میں نے کہا فتوا ہے کیا. فتوی میں قرآن حدیث کی بات کرتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے فتوے. فتوے ایک پیپر نہیں, فتوے کے اندر قرآن حدیث لکھا ہوتا ہے اور اللہ والے وہی ہوتے ہیں جو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں نا. آج ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ شراب مت پیو گانجا مت پیو, تم الگ بات ہے یہ الگ بات ہے. یہ اندر کی نگاہ سے دیکھو باہر کی نگاہ سے دیکھو. میں نے کہا جو اللہ والے تھے غوث اعظم کا پڑھ لو, غریب نواز کے بارے میں پڑھ لو. انہوں نے تو فتوے دیا کرتے تھے, انہوں نے تو لوگوں کو پتا ہے. اپنے دور کے سب سے بڑے مفتی کا نام غوث اعظم ہے. جہاں کوئی مفتی فتوا دینے میں مسئلہ حل نہیں کر سکتا تھا غوث پاک کے پاس وہ مسئلہ حل ہوا کرتا تھا. اس سلسلے قادریہ رضویہ میں ملا. اللہ کو کتنا پیار ہے سادات سے اہل بیت سے. آپ سے پوچھا حضور یہ آپ نے رضا کا لفظ کیوں لیا. احمد رضا یہ لفظ رضا جو آپ کے سلسلے میں مرید ہوتا ہے اس کو رضا یا رضوی کیوں کہا جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا میں نے جو رضا کا لفظ لیا ہے مولانا امام علی رضا سے لیا جو امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں اور امام موسیٰ کاظم بیٹے امام جعفر صادق. تو امام علی رضا سے میں نے نسبت کے طور پر رضا کا لفظ لیا ہے اور میں نے نیت کری جو بھی میرا مرید ہوگا اس کو رضا
کتنی سادات کی تعظیم ہے, سادات سے محبت ہے. کتنی باتیں میں آپ کو بتاؤں کہ سلسلے رضویہ جو ہے, رضویہ یہ امام علی رضا کی نسبت سے آپ نے اپنے مریدوں کو کہا کہ تم اپنے نام سے آگے رضا یا رضوی لکھا دو. نسبت دیکھیں آپ, نسبت جوڑ دیتی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے بے شمار کے کرامات بھی بہت سے ہیں. مرید, ان کے مریدوں میں کئی ہزار جو ہے خلفاء جو ہے مفتی, خود مفتی, بڑے بڑے مفتی, بڑے بڑے جو ہے علماء کرام جو ہے جو مرید بننا چاہتے تھے وہ مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں. آج بھی ان کے کچھ مریدین باحیات ہیں, ان کا فیض جب بھی جاری تھا, لیکن آج بھی جاری ہے, صبح قیامت تک جاری رہے گا. اعلیٰ حضرت کا یہ خاندان جو تحریر میں لکھا ہے آج بھی وہ کام آ رہے ہیں انشاءاللہ. یقین ہے قیامت تک یہ کتابیں کام آتے رہیں گے, کیونکہ اعلیٰ حضرت کے گھرانے پر فیض ہے اہل بیت کا. میں نے تو یہ دیکھا سادات کرام کا فیض ہے, اہل بیت کا فیض اعلیٰ حضرت کے گھروں پر زیادہ. ہر ایک کو فیض ملتا ہے بولے کرتا, لیکن زیادہ رجیز سلسلے میں سارے مریدوں کو فیض کر رہا ہے تو اہل بیت کا مل رہا ہے, اور وہ ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے اللہ تمام اہل سنت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اکابر ہمارے اسلاف کے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس سے محبت اور ان کے بتائے طریقے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.